www.attableek.com, the reviver of Iman. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو، اس وقت میرا آپ کا سب کا جمع ہونا اپنی ضرورت کی بنیاد پر ہے. جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، استنجا ہماری ضرورت ہے، دوا اور علاج و معالجہ ہماری ضرورت ہے، اسی طرح اپنے دل کی اصلاح بھی اپنی ضرورت ہے. آپ سب کا یہاں اتنی بڑی تعداد میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اور آپ ہم سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے قلب کی، اپنے روح کی، اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور کسی ضرورت نے مجھ کو بھی یہاں جمع کیا اور آپ کو بھی یہاں جمع کیا. اب تعالیٰ انہی فکروں کو موت تک ہمارے اوپر قائم دائم رکھے اور ہم دنیا سے جائیں تو اس عالم میں جائیں کہ ہماری فکر اس بات کی ہو کہ ہماری تربیت ہوئی ہو، ہم اللہ کی یادوں والے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت و سنت والے ہو، آپ کی زندگی پر چلنے والے ہو. انہی فکروں کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اگر یہ باتیں واقعتاً ہم کو یہاں تک لے آئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی اللہ کی رحمتیں یقیناً اتر رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے اس مجمع کو جو ہے نچھاور کر رہا ہے اپنی رحمتوں کو، اور اس مجمع پر اپنی رحمتوں کی چادر ڈال رہا ہے. اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے. روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی تجھ سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی ناپسند کرتا ہوں. بخاری شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون ذکر فرمایا. حقیقتاً وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مضمون اللہ نے قلب مبارک پر ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. بہت ساری روایتیں حدیث قدسی کی ہے. مثلا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. سنو اس روایت کو. اللہ کہہ رہا ہے نبی کی زبان پر، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فحرمت الظلم بینکم. اے لوگوں، میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، تو میں تم پر بھی حرام کرتا ہوں کہ تم بھی ظلم نہ کرنا. جب میں ظلم نہیں کرتا ہوں تو تم کیوں ظلم کرو گے؟ فلا تظالموا، تم ظلم نہ کرنا. آگے فرمایا یا عبادی انکم ضالون، میرے بندو تم گمراہ ہو. الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو. اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. ساری دنیا کی طاقت مجھے اور آپ کو اور میری اولاد کو اور میری بگڑی ہوئی نسل کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر لیں، میرے مولا کو منظور نہ ہو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی.
ابو طالب کی جب وفات ہو رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحیح ترین روایت ہے، اور فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں قیامت میں تمہاری گواہی دے دوں گا۔ بار بار حضرت فرما رہے ہیں امی لا الہ، اس لیے کہ آپ کو فکر یہ تھی کہ جس چچا نے میری مدد کی، نصرت کی، ہر جگہ پر میرا تعاون کیا، اور ایک ایک میرا باڈی گارڈ بن کر کے میرے چچا کھڑے رہے، اور یہ فرمایا کہ محمد کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے جب تک ابو طالب زندہ ہے۔ جب اتنا تعاون، اتنی نصرت اور اتنی مدد فرمائی ہو، وہ نبی کیوں نہ چاہے گا کہ میرے چچا کو ایمان نصیب ہو جائے؟ لیکن یاد رکھو، آپ کے جن چچاؤں کا نام بتوں کی طرف منسوب تھا، غلط نام تھے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور جن کا نام اسلام کے ڈھانچے میں تھا، جو نام آپ کے اسلام کے ڈھانچے میں تھے، اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ حمزہ اسلامی نام تھا، غلط نام نہیں تھا، اللہ نے اسلام نصیب کیا۔ عباس اسلامی نام تھا، کوئی غلط نام نہیں تھا، اللہ نے اسلام نصیب فرمایا۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے، نام تھا عبد العزا، عزا ان کا بت تھا، اس کی طرف ابو لہب منسوب تھا، اس کا نام عبد العزا تھا، ابو لہب اس کی کنیت تھی، اور ابو لہب اس لیے کہا گیا، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، ہم آگ سلگاتے ہیں نا تو جو شعلہ ہوتا ہے، اور شعلہ سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اور ابو لہب بڑا سرخ تھا، بڑا لال تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ نام عبد العزا تھا جو بت کی طرف منسوب تھا، اور ابو طالب کا نام عبد مناف تھا جو بت کی طرف منسوب تھا۔ ان چچاؤں کا نام چونکہ بتوں کی طرف منسوب تھا، غلط نام تھا، اس لیے ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، ایمان نہ ملا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا نام کا بھی اثر پڑتا ہے، تم اپنی اولاد کا جیسا نام رکھو گے، بڑے ہو کر تمہاری اولاد ایسی ہی بننے والی۔ اگر میں نے اور آپ نے صرف ڈکشنریوں کو دیکھ کر، جیسے آج ماحول بنا ہوا ہے، ڈکشنریوں کو دیکھ کر کے نام رکھتے، کوئی کیا نام رکھتا ہے، کوئی کیا نام رکھ رہا ہے، کوئی کیا نام رکھ رہا ہے، سیدھے سادے نام رکھو، صحابہ کے نام رکھو، تابعین کے نام رکھو، انبیاء کے نام رکھو، ان ناموں میں برکت ہے، اس کا اثر ہوگا۔ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا نام تمہارا؟ بخاری شریف میں اس عورت نے کہا برا، حضرت نے فرمایا نام میں تکبر کی بو آ رہی ہے، برا کا معنی پاک دامن، میں اپنے آپ کے پاک دامن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہوں، فرمایا نام اچھا نہیں ہے، تکبر کی بو آ رہی ہے، نام بدل دو۔ فرمایا کیا نام رکھو؟ فرمایا زینب، حضرت نے نام بدل دیا۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کیا نام تمہارا؟ فرمایا حزن، حزن کا معنی غم، حضرت نے فرمایا نام بدل دو، اچھا نام نہیں ہے، زندگی میں غم رہے گا۔ تو کہنے لگے ابا نے رکھا ہے، فرمایا تمہاری مرضی، میں تو تمہیں ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ زندگی بھر غم رہے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابا نے رکھا ہے، نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ کاش میں اپنا نام بدل دیتا نبی کے کہنے پر، میں نے نام نہیں بدلا، میری پوری زندگی غموں سے بھری رہی۔ نام کا اثر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بدر کے معرکے میں اور بدر کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے 3 آدمی آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، 3 تھے، اور مبارزت طلب کی۔ مبارزت کا معنی ہوتا ہے جماعت، جماعت بعد میں، پہلے پہلوان نکل کر پہلوان کو بلائیں کہ ہم پہلوان ہیں، آؤ ہمارے مقابلے میں ہے کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری کو بھیجا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا مدینے کے، کہا ہمیں تمہیں کوئی کام نہیں، وہ جو مکے سے آئے ہیں ان کو بھیجو، اس لیے کہ مکی لوگ طاقتور ہیں، ان کو بھیجو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا مکی والوں کو بلا رہے تو میں میرے گھر سے ابتدا کروں گا۔ فرمایا کم یا حمزہ، چچا تم جاؤ، کم علی، علی تم جاؤ، کم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تم جاؤ۔ ان تینوں کو بھیجا۔ حمزہ نے اپنے مقابل کو تھوڑی دیر میں میدان صاف،
علی نے اپنے مقابل کو تھوڑی دیر میں میدان صاف، ابو عبیدہ نے اپنے مقابلے کے انسان کو مقابلہ کر لیا، میدان صاف۔ وہاں ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہمارے لیے شاہراہ کھول گئے، ہدایت کی باتیں کھول گئے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ان تینوں کو شکست اس لیے ہوئی کہ ان کے ناموں میں کمزوری تھی۔ عتبہ کا معنی عتب، عتب کا معنی پشت ہوتا ہے، جو پشت بتانے والا ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ شیبہ کا معنی شیب، بڑھاپا، بوڑھے میں کیا طاقت ہوا کرتی ہے، اس کے نام میں خود ذوق پایا جاتا ہے۔ اور ولید بچے کو کہتے ہیں، اور بچے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، تو عتبہ کے نام میں کمزوری، شیبہ کے نام میں کمزوری، ولید کے وہ کمزور نہیں تھے لیکن نام میں کمزوری اور ذوق پایا جا رہا تھا۔ مقابلے میں جو تین تھے، حمزہ شیر ببر کو کہتے ہیں، علی علو سے ماخوذ ہے، بلندی کو کہتے ہیں، ابو عبیدہ عبدیت سے ماخوذ ہے، عبدیت سے بڑھ کر طاقتور کوئی نام نہیں ہو سکتا، عبدیت سے بڑھ کر طاقتور۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن نام رکھو، عبد الرحیم نام رکھو، ان ناموں کے اندر عبدیت ہے، اور عبدیت سے بڑھ کر طاقتور کوئی نام نہیں ہوتا۔ فرمایا ان تینوں کے ناموں میں بلندی تھی، ان تینوں کے ناموں میں ذوق اور کمزوری تھی۔ ناموں کا اثر ہوا، اللہ نے بلند نام والوں کو کامیاب بنایا اور ذوق والوں کو پسپا فرمایا۔ امت کو تعلیم دی، اچھے نام رکھو، اپنی اولاد کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ غلط نام رکھو گے تو ویسے ہی اثرات پڑیں گے۔ میدان میں کھیلنے والوں کے نام رکھے، وہ کھیلنے والا تو بنے گا لیکن نماز میں آنے والا نہیں بنے گا۔ اگر سنیما ہال میں ٹکٹ بیچنے والے کا یا سجدہ کھیلنے والے کا ایسے نام رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی میدان کا کھلاڑی بنے گا، وہ اس میدان کا کھلاڑی نہیں بنے گا، اس کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی ذات کی اصلاح، اپنی فکر کے لیے ہوا ہے، یہ بہت اچھی فکر ہے۔ اللہ اس فکر کو ہم پر تعدم حیات دائم رکھے، اور اب تعالی ہمیں اپنے نفس کی تربیت کی، بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں دعا کر رہا تھا، واقعتاً میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ انہوں نے عنوان دیا ہے اصلاح معاشرہ کا۔ اب میں نے کہا اصلاح معاشرہ پر میں کیا کہوں، ویسے کہنے کو تو ساری ہی باتیں ہیں، حدیثیں بڑی پڑی ہے، قرآن بڑا پڑا ہے، لیکن کوئی اللہ مجھ سے ایسی بات کہلوا دینا جو میرے لیے بھی نفع بخش ہو اور آنے والوں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ ہمارے اکابر کا دستور تھا، حضرت حکیم الامت حضرت عبداللہ خان بھی نفر اللہ مرتدہ کے پاس کوئی آتا تھا، حضرت سے فرماتے تھے حضرت ایک سوال ہے، تو حضرت دل میں دعا کرتے تھے اللہ نہ معلوم یہ کیا سوال کرے گا، میرے اللہ تو صحیح جواب ڈال دینا تاکہ میرے جواب سے یہ ہدایت پر آئے، ضلالت پہ نہ جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ دل میں اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ہدایت کی بات کہلوانا، ضلالت کی بات، گمراہی کی بات، نفس کی بات، اپنے جی کو خوش کرنے کی بات، اپنے نفس کو خوش کرنے کی بات، واہ کی بات، یہ اللہ کو نہ کرانا، ایسی بات کرانا جو میری بھی ضرورت پوری کرے، امت کی ضرورت کو بھی پوری کرے۔ تو ذہن میں یہ آیت آئی، میں نے کہا اسی آیت کی قدر تفصیل کر دوں، وضاحت کر دوں، جو میری زندگی کی بھی ضرورت ہے اور آپ سب کی بھی ضرورت ہے۔ آج کل عام طور پر چاروں طرف ایک باتیں چل رہی ہے، امت میں بگاڑ آ گیا، ہوگا کیا؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی حال پیش آتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو تبصرے کرنے تو ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اور تبصرے پر مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی فکر کسی کو نہیں ہوگی۔ کہیں چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، ٹرین گر گئی، یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، گائے کے نام پر کسی کو مار دیا یا حاجی کو مار دیا یا فلاں ہو گیا تو چار آدمی بیٹھیں گے، ارے یار وہ تو عجیب بدلا ہوا، ارے اس نے ایسا کر لیا، وہ یوں مار رہا تھا، فلاں ہو گیا۔
آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تبصرے کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے، نچوڑ نتیجہ مجھے کیا کرنا ہے اس کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے مجھ کو اور آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، جب حالات بگڑے، ماحول بگڑے، پریشانیاں کھڑی ہو، دشمن بڑی بڑی نظروں سے تجھے دیکھ رہا ہو اور تیری پٹائی کے، تیرے قتل کے پلان بن رہے ہو، تیرے خلاف سازشیں تیار ہو رہی ہو، تو کیا کرے گا؟ قرآن نے دو باتوں کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا، ایک یہ آیت اور ایک دوسری آیت۔ اس آیت میں ہم کو یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو لازم پکڑ لینا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا خدا کہہ رہا ہے، ہمارا رب کہہ رہا ہے، ہمارا پالنہار کہہ رہا ہے، ہمارا مالک کہہ رہا ہے، جس کی فیکٹری میں ہم تیار ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بہت پیار سے اس نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، بہت پیار سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو پوری تورات میں صرف ایک مرتبہ یا بنی اسرائیل کہا نام لے کر وہ اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ وہ اس دن کو جشن کا دن، خوشی کا دن، جلسے کا دن بنانے لگے، عید کا دن۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، او مومنو، اللہ نے تمہیں پورے قرآن میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن تمہارا بال بھی کھڑا نہیں ہوا کہ میرے رب نے مجھ کو کتنے پیار سے کہا، میرا رب کتنے پیار سے کہہ رہا یا ایھا الذین، او مومنو، او ایمان والو، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے وہ مجھ کو کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی ذات کو لازم پکڑو۔ اپنی ذات کو لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ مجلس بازی سے مسائل حل نہیں ہوں گے، چوری ہو گئی، مجلس بازی سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم اپنی ذات کو بنانے والے بنے۔ اس نالائق نے چوری کی ہے، میں خود چوری سے بچنے والا بنوں۔ میں جاب کر رہا ہوں تو وقت میں چوری نہ کروں، میں دکان پہ کام کر رہا ہوں اس کا غلہ نہ ماروں، میں کسی اور جگہ کام کر رہا ہوں میں چوری کا ماحول نہ بناؤں، مجھے کسی نے راز کی بات بتائی تو میں یہاں سے وہاں لے جا کر فتنے کا مسئلہ کھڑا نہ کرو، اس کی بات کو چپکے کان لگا کر سن کر دوسروں کو جا کر کہہ کر فتنوں کے مسئلے کھڑے نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، وہ لوگ کائی کے نام پر مار رہے ہیں، وہ لوگ حاجی کو مار رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، میں اپنی ذات کو بچاؤں گا، میں میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں اپنے راستے میں چلنے والے کو تکلیف نہیں دوں گا، میرے ساتھ غلط معاملات کرنے والے کو بھی میں نہیں ستاؤں گا۔ جب وہ مار رہے ہیں تو اس صورت میں اپنی سوچ کو ایسی بناؤں گا۔ صرف مجلس بازی سے کچھ نہیں ہوگا۔ علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو لازم پکڑو، اپنی تربیت کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ہماری ذات قربان ہو جائے قرآن پر، کہہ رہے تم نے اتنی اصلاح کر لی، کسی پلان بنانے والے کا پلان تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، من ضل، جس نے تمہارے خلاف غلط پلان بنایا، اذا اهتدیتم، جب تم خود ہدایت پر آ جاؤ، جب تم خود اپنی تربیت کر لو گے۔ فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم، پھر بھی کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سبھی کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تمہارے سارے اعمال کو وہ باخبر ہے، تمہیں ایک ایک گناہ گن کر بتلا دے گا۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں فرماتے ہیں، قیامہ میں
لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. شروع میں جب وحی اترتی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ کوئی لفظ رہنے نہ پائے، وحی کا کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، اس لیے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جس کلام کو آپ نے ابھی جانا نہیں، ابھی تو وہ لے کر آئے اور تم ساتھ پڑھو گے تو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ یقیناً اس کو پڑھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور مجھے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر یاد بھی کرنا ہے اور پھر دماغ میں بھی بٹھانا ہے اور پھر دل میں بھی بٹھانا ہے اور پھر اس کو سنانا بھی ہے. وہاں حافظ صاحب کی طرح تھوڑے ہی ہوگا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا 10 مرتبہ پڑھوایا جاتا ہو. وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں تو جبریل پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اب نبی پڑھتے جا رہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. محفوظ بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، دل میں بٹھانا بھی ہے، پھر اس کو بیان بھی کرنا ہے. تو بہت تکلیف آپ کو ہوتی تھی. اللہ کو اپنے نبی پر پیار آیا کہ میرے نبی تم اس قرآن کے لیے یہ تکلیفیں اٹھارے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. پیغمبر آپ جبریل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو، آپ کے سینے میں اتار دینا، جما دینا، بٹھا دینا، حفظ کرا دینا، یہ تیرے اللہ کا کام ہے. ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. اور جب ہم جما دیں قرآن کو، قرآن اس لیے کہتے ہیں، قرآن کا معنی جمانا، اور اس قرآن کے اندر سورتوں کو جمایا گیا، آیتوں کو جمایا گیا، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا. قرآن کی وجہ تسمیہ میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن کیوں نام رکھا گیا، اس لیے کہ صورتیں جمع کر دی، 114 صورتیں، آیتوں کو جمع کر دیا، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا. ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کا جمانا ہمارے ذمہ ہے. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، جب ہم قرآن جمع دیں پھر آپ کا کام ہے اتباع کرنا. اب یہاں مفسرین بہت پریشان ہوئے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کے لیے میں نے یہ بات کہی. اس سے پہلے اللہ یوں فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے نامہ اعمال کو لے آئے گا. یومئذ بما قدم وأخر، پہلے کیے، بعد میں کیے، چپکے کے کیے، بند کمروں میں کیے، روم بند کر کے، لائٹ بند کر کے. اماں جانتی ہے بیٹا سو گیا، ابا جانتی ہے بیٹا سو گیا، اور لائٹ بند کر کے فلم دیکھ رہا ہے، موبائل پر گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، اوریانیت دیکھ رہا ہے، ناچنے والیوں کو دیکھ رہا ہے، برہنہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے. کوئی تمہیں نہیں دیکھتا، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. روایتوں میں ہے کہ وہ کالے پتھر پر کالی رات میں چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. اللہ کی قدرت. سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر جا رہے تھے. چونٹیوں کے سردار چھوٹے سے تھے. چونٹی کتنی ہوتی ہے؟ اس کا سردار کتنا بڑا ہوگا؟ چھوٹا سا ہوتا ہے. وہ چونٹیوں کا سردار چونٹیوں سے یوں کہنے لگا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. او میری چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ. یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. کہیں بے خبری میں لا یشعرون، بے خبری میں. بھائی آپ یہاں ابھی آ کر نماز میں بیٹھے، یہاں چونٹی چل رہی ہے، آپ دیکھو گے کچھ بھی آپ کا پاؤں پڑ جائے گا، آپ بیٹھ جاؤ گے، وہ مر جائے گی. فرمایا بے شعوری میں سلیمان کا لشکر کہیں پاؤں کے نیچے تمہیں رون نہ ڈالے. یہ چونٹی کا سردار چونٹیوں کو کہہ رہا ہے اور سلیمان علیہ السلام اس کلام کو سن رہے ہیں. جو رب چونٹیوں کی آواز سلیمان کو سنا سکتا ہے وہ اللہ کیوں نہیں سنتا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
لا یحتمنکم سلیمان، وہ کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی آواز کو کالی رات میں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ میرے جوانوں، تم نے خلوت میں بیٹھ کر گناہ کیے، باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بچے کو پتہ نہیں، تمہاری بیوی کھانا پکا رہی ہے اور تم کمرے میں بریانیت دیکھ رہے ہو، تمہاری ماں کو پتہ نہیں، تمہارے باپ کو پتہ نہیں، تمہاری اولاد کو پتہ نہیں کہ وہ اسکول گئی ہے، وہ مدرسہ گئی ہے، وہ سوچ رہی ہے میرا باپ بڑا اچھا ہے، میری ماں بڑی اچھی ہے، اور باپ اور ماں خلوت میں گندی تصویروں کو دیکھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمہاری زبان نہیں بولتی بریانیت اور بے حیائی کو، لیکن تمہارا چہرہ بولتا ہے، اور تمہارے چہرے کی گندگیاں تمہاری اولاد میں منتقل ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معصوم بچہ تمہارا 2 دن کا بچہ، اس کے سامنے گندی حرکت نہ کرو، اس کے سامنے گندی بات نہ بولو، اس کی زبان بند ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں، کان بھی کھلے ہیں، آنکھ بھی کھلی ہے، یہاں سے سب ٹیپ ہو جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گا اس کیمرے کے اوپر جو دل پر لگا ہوا ہے، اور پھر بچہ بڑا ہو کر وہی کرے گا جو باپ نے کیا، جو ماں نے کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے معصوم اولاد کے سامنے کوئی غلط کام نہ کرو، کوئی گندی حرکت نہ کرو جس کی بنیاد پر اپنی اولاد پر غلط اثر پڑے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات وہ خلوتوں میں بھی ساری باتوں کو دیکھتی ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، ارے دنیا میں نہیں دیکھتا، وہاں بہت دیکھے گا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، پھر لا تحرک آ گیا۔ اس کے بعد جب یہ حکم ختم ہوا لا تحرک کا، تو پھر قیامت کا بیان اللہ نے شروع کر دیا۔ کلا بل لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی، اور قیامت کے دن تو اپنے اعمال کو دیکھے گا، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور بعض کالے ہو چکے ہوں گے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ اب مفسرین سوال کرتے ہیں پہلے بھی قیامت کا بیان، بیچ میں اور پیچھے بھی قیامت کا بیان، یہ بیچ میں زبان کی حرکت کا مسئلہ کیسے آ گیا؟ ربط نہیں رہا، برابر لائن نہیں چلی، یہ بیچ میں کیا آ گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں تعالیٰ جل شانہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے میرا نبی پڑھا ہوا نہیں ہے اور بغیر پڑھے ہوئے میں نے اس نبی کے دل پر قرآن کو جمع دیا، قیامت کے دن تو گناہ لے کر آئے گا، جلدی جلدی اوقات یوں گردانے گا اور چھپانے کی کوشش کرے گا۔ میرے بندے چھپانے کی کوشش نہ کرنا، تیرا رب ساری زندگی کو کھول کر رکھ دے گا، وہاں سب محفوظ ہے، سارا ریکارڈ محفوظ ہے۔ دنیا کے انٹرنیٹ سے کسی چیز کو مٹا سکتے ہو اور فائل کو اڑا سکتے ہو، اللہ کے فائل سے کوئی فائل اڑنے والی نہیں ہے، وہاں ساری فائل موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنی اصلاح، علیکم انفسکم، دنیا کی بغاڑ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے ہی اسی آیت کے ذیل میں اللہ کے نبی کا ایک فرمان نقل کیا گیا جو مفسرین نقل فرماتے ہیں، جلال الدین سیوطی نے نقل کیا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، فرمایا او میرے امتی، بہت پیار سے حضور فرماتے ہیں نبی جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا، نبی جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نبی نے فرمایا ایک چپل پہن کر نہ چل، ایک پاؤں کھلا ہے اور ایک چپل پاؤں میں ہے، ایک سوز پاؤں میں، ایک کھلا، ایسے نہ چل۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہم پہنچے، حضرت یہ حرام حلال کا مسئلہ فرمایا تھا، حلال حرام کا مسئلہ نہیں، چلنا چاہے چل سکتا ہے،
تو چاہے سر پر رکھ دینا ایک سوچ کو اور ایک پاؤں میں رکھنا، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی حبیب پھر کیوں آپ بنا کر رہے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے امتی اونچ نیچ ہو جائے گی، تو گر جائے گا، تیرے نبی کو تکلیف ہو. شفقت والا نبی، پیار والا نبی. کہہ رہے بڑا مشکیزہ اٹھا کر پانی نہ پی. اب بڑا مشکیزہ ہمارے وہاں نہیں، مٹکا اٹھا کر پانی نہ پی، 10 لیٹر کی بوتل اٹھا کر پانی نہ پی. حضرت نے منع فرمایا. کیوں؟ حلال حرام نہیں، حلال حرام نہیں. کیوں منع کر رہے؟ فرمایا میرے امتی تو کنٹرول نہیں کر سکے گا، یا تو تیرے کپڑے بگڑیں گے، یا زور سے اندر جائے گا تو تیرے قلب پر اٹیک کرے گا، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی. تیری تکلیف نبی. شفقت والا نبی، شفقت والا نبی. حضرت ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس نبی نے ساری زندگی محبت اور پیار سے اپنی امت کی زندگیوں کو بنانے کے لیے جو آنسو بہائے ہیں، فرمایا ترازو رکھو اور اس ترازو میں نبی کا ایک آنسو رکھو اور دوسرے ترازو میں ساری امت کے آنسو رکھو. فرمایا نبی کے ایک آنسو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس درد سے، جس غم سے، جس پیار سے، جس قرن سے نبی امت کے لیے رویا. بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، حضرت مال تقسیم فرما رہے تھے، کہیں سے آیا تھا، تقسیم فرما رہے تھے. سعد بن ابی وقاص مجلس میں بیٹھے تھے. سعد کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو نہیں دیتے، یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو مومن ہے. اب سب اصل میں سعد کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، اس لیے ان کو نہیں دے رہے. فرمایا حضرت سب کو دے رہے، ان کو نہیں دے رہے. وہ مومن؟ حضرت نے فرمایا مسلم. بس اتنا تھا. ساتھ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ساتھ کو جوش آیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے؟ ایسے فرمایا مسلم. تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کہتے پھر مجھ کو جوش آیا، میں کھڑا ہوں، یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے؟ وہ مومن. حضرت نے فرمایا مسلم. چوتھی مرتبہ جب ساتھ کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا ساتھ تو جیسے مجھ سے لڑ رہا ہے، اس کو دلانے کے لیے محبت میں فرمایا تو جیسے لڑ رہا ہے. حضرت مرزا بھی فرماتے ہیں یہ نہیں کہ جیسے دشمن کی کھٹی کڑی ادھر بیٹھے ہوئے ہو کہ زبان پر ہنسنا ہی نہ ہو. حضرت کا یہ مزاج نہیں تھا. حضرت صحابہ کو جب کور کرتے تھے، صحابہ کا جب دل چھینکتے تھے. ثقیفہ بنو ساعدہ میری آنکھوں سے میں نے دیکھا. 91 میں جب میرا جانا ہوا مدینہ شریف تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں نے دیکھا. وہ ثقیفہ کیا ہوتا تھا؟ ثقیفہ اپنی زبان میں جس کو چوراہا بولتے ہیں، چکلو جس کو چوراہا بولتے ہیں، وہ تھا ثقیفہ. صحابہ نے بنایا تھا اور صحابہ وہاں جا کر بیٹھتے تھے تو حضرت بھی بیٹھتے تھے. حضرت ان کی باتیں سنتے تھے، اس لیے کہ جب تک ان میں گھسیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ جوان کہاں چل رہا ہے. جب تک ان میں گھسیں گے نہیں، ان میں گھسو اور ان میں گھس کر کے پھر ان کے حالات کو معلوم کرو، پھر ان کی زندگی کو بناؤ. تو حضرت وہاں جا کر بیٹھتے تھے، مزاح بھی فرماتے تھے. ان کی مزاحی باتوں کو بھی حضرت سنتے تھے. صحابہ کرام کی دور جاہلیت کے واقعات صحابہ سناتے تھے تو حضرت اس پر ہنستے تھے. تو مزاحی باتوں کو بھی سنتے تھے حضرت. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹنی چاہیے. بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا بچہ دوں گا اونٹنی کا. تو وہ کہنے لگے حضرت سواری کے لیے بچہ کس کام کا، بڑی اونٹنی چاہیے. تو حضرت ہنس پڑے اور فرمایا ہر اونٹنی اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوگی ہے. بھائی تم کتنے ہی بڑے ہو گئے ہو، 50 سال 60 سال سے، ماں کے تو بچے ہی ہیں. فرمایا اونٹنی کتنی بڑی کیوں نہ ہو گئی ہو، ماں کا تو بچہ ہی ہے وہ. ایک عورت آئی، فرمایا یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں جنت میں جاؤں. ایسے فرمایا کوئی بدھی جنت میں نہیں جائے گی. اور وہ بدھی تھی، رونے لگی. حضرت جب فرمایا کہ کوئی بدھی جنت میں نہیں جائے تو وہ رونے لگے. حضرت نے فرمایا کوئی بدھی ہونے کی حالت میں جب جنت میں نہیں جائے تو سب جوان بن کر جائیں گے. مزاح بھی فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں ایک مرتبہ حضرت بیان فرمایا کہ حضرت فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جنتی اللہ کے پاس آئے گا، اللہ سے آ کر کہے گا اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیری ماں تجھ کو روئے، اتنی بڑی جنت میں نے چیز دی ہے، ابھی کھیتی تو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بس میں دنیا میں کھیتی کرتا تھا، مجھے شوق ہے۔ تو حضرت ہم جل مجدہ کہیں گے کہ یہ زمین ہے جا لگا، تو وہ چلے گا بیج ڈالتا ہوا، اللہ بیج بھی دیں گے اس کو، وہ بیج ڈالتا ہوا چلے گا، واپس آئے گا تو بڑے بڑے درخت ہو چکے ہوں گے، وہ کیا کرے گا؟ پیچارے چھوڑے تو وہاں بڑھے گا، وہ کیا کرے گا؟ جنت میں تو بھائی وَمِيَّا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو مانگتا ہے وہ تمناؤں پر آتا ہے، اس کو کیا کرے گا؟ ابھی حضرت یہ بیان فرما رہے تھے اور ایک دیہاتی صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کوئی تمہارا انصاری ہوگا یا مہاجر ہوگا؟ ہم نہیں ہوں گے۔ فصحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت انیاب ہو، حضرت بہت ہنسے حضرت اتنے ہنسے کہ آپ کے انیاب مبارک کھل گئے۔ انیاب دانتوں کے نام ہے، صاحب سے پوچھ لینا، ذرائع کس کو کہتے ہیں، ربائی کس کو کہتے ہیں، ظواہر کس کو کہتے ہیں، انیاب کس کو کہتے ہیں، یہ دانتوں کے نام ہے۔ انیاب بہت بعد میں آتے، مطلب وہ راوی یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت اتنے ہنسے کہ آپ کا اچھا خاصا منہ کھل گیا۔ وہ صحابی یوں کہہ رہے تھے دیہاتی کہ یا رسول اللہ یہ کھیتی کرنے والے تمہارے انصاری ہیں یا یہ مہاجر ہیں؟ ہم تو جانور والے ہیں، ہم تو جانور پالتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، کھاتے ہیں، اس لیے ہم نے کھیتی ہی نہیں کی کہ ہم اللہ سے سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی ہنس پڑے۔ میں جب اس روایت کو بخاری میں پہنچتا ہوں تو بچوں سے کہتا ہوں آج کا کوئی شیخ ہوتا تو تھپڑ مار دیتا، آج کا کوئی استاد ہوتا تھپڑ مار دیتا۔ میرے نبی نے تھپڑ مار کر صحابہ کو نہیں بنایا، محبت سے بنایا، پیار سے بنایا، بہت محبت سے اس امت کو بنایا۔ حضرت واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آیا کرتے تھے، داڑھی نہیں تھی، اثر کی نماز وہیں پڑھتے بنگلے والی مسجد میں حضرت کے پاس، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جاتے۔ چند دن ہوئے، حضرت نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا بھائی داڑھی رکھ لو، دوسرے دن آنا بند ہو گیا، چھوڑ دیا آنا۔ 2-4 دن ہوئے، حضرت نے فرمایا وہ آتے نہیں بھائی، وہ آتے تھے، وہ کیا ہوا؟ فرمایا جب سے آپ نے داڑھی کاٹا وہ چلے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے کچے توے پر روٹی ڈالی، میں نے کچے توے پر روٹی ڈالی۔ ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حافظ پٹیل صاحب علیہ رحمہ جو یورپ کے میری جماعت تھے، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھ سے بہت محبت تھی، میں وہاں جاتا تھا، حضرت سے گھنٹوں بیٹھتا تھا۔ حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے پہلے کھلاؤ، پھر ہلاؤ، پھر نکالو۔ ہم تو کھلائے بدے نہیں کہتے چلو 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 چلو، تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ اچھا ہوا اعلان ساتھ میں یہ بھی ہوا ہے کہ عشاء کے بعد کھانا بھی ہے، ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کھلاؤ، پھر ہلاؤ، پھر نکالو۔ یہ تربیت کا انداز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کی یوں تربیت فرمائی۔ بخاری شریف کتاب الصوم میں روایت ہے، ایک صحابی رمضان کے دنوں میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دو۔ تو میں کیا گناہ ہوا؟ فرمایا روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات ہو گئی، مجھ سے پاک کر دو۔ حضرت نے فرمایا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں کہ مارنا، یہ کوئی سزا نہیں، اس کا کفارہ ہے۔ فرمایا کیا کفارہ دینا ہے اس کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ تو وہ اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہنے لگے حضرت میری ذات کے علاوہ میرے پاس کوئی غلام ہے ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا 7 روزے رکھو۔ تو صحابی کہنے لگے حضرت یہ چند روزوں میں یہ حال ہوگا تو 7 روزے میں کہاں صبر کر پاؤں گا، مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میرے بس کا نہیں۔ ہائے ہائے، قربان جائے اس نبی پر کتنی پیار اور محبت سے اس کی بات کو سنتے جا رہے، چہرے پر بل تک نہیں آیا، چہرے پر بل بھی نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک صدقۃ الفطر کے برابر۔ تو وہ کہنے لگے حضرت مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، ہر بات میں نام، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ تو حضرت فرمایا اچھا بیٹھو۔ فرمایا میرے گھر پہ 2 زنبیل بھر کر کھجوریں آئی ہیں، جب لے آؤ۔ حضرت نے منگوائی اور منگوا کر اس کو دے اور فرمایا تو لے جاؤ۔
اور اپنے کفارے میں اس کو ادا کر دے. امام بخاری مسئلہ مستنبط فرما رہے ہیں. کسی نے قسم کھا لی یا کسی پر حالات آ گئے, اللہ نے تم کو دیا ہو تو اس کے حالات کو حل کرنے کی فکر کرو, کوشش کرو. حضرت نے 2 زنبیل بھر کر ان کو دے دی اور فرمایا جاؤ اپنے کفارے میں ادا کر دو. تو صحابی کا جواب سنو اس پر بھی, جب حضرت دے رہے ہیں اس پر بھی جواب. فرمائے یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابط هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا, مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں, میرے ہی بچے بھوکے ہیں, میں دوسروں کو کہاں کھلاؤں گا. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ نواجز, حضرت اتنا ہنسے کہ آپ کے نواجز مبارک کھل گئے اور آپ نے فرمایا اچھا جاؤ ابھی تمہیں غربت ہے, اپنے بچوں کو کھلا دو, جب بعد میں آئے تب کفارہ ادا کر دینا. لیکن پیشانی پر بل نہیں آیا کہ ایک شاگرد ہو کر نبی کو یہ جواب دے رہا ہے. ہاں امت ایسے بڑی ہے میرے بھائی, امت ایسے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذا رأیت شحا مطاعا, جب تم لالچ کو عام دیکھو, شح لالچ کہ لوگ لالچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مطاعن لالچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہوا متبع اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, خواہشات دلوں میں رچی پچی, والدنیا معطرۃ اور دنیا بہت زیادہ اثر کر چکی ہے, بہت زیادہ دنیا اثر کر چکی. ابھی آیت پڑھی نا مولوی صاحب نے, لا تمتن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. یہ آیت نبی کو کہی جا رہی ہے. لا تمتن عینیک الی ما متعنا به, اے میرے نبی تیری نگاہیں ان کی طرف نہ جائیں جن کو ہم نے بہت دنیا دے رکھی ہے. ازواجا منهم خوبصورت عورتیں دے رکھی ہے, ولا تحزن علیہم اور تجھے غم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے صحابہ کو نہیں دیا اور ان مشرکوں کو اللہ نے اتنا دے دیا. واخفض جناحک للمؤمنین, فرمایا تیری نگاہ تو اپنے مومنوں پر رہنی چاہیے. نبی کو کہہ کر امت کو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نگاہیں ان دنیا کے پجاریوں پر نہ ہو, تمہاری نگاہ تو ایمان پر ہونی چاہیے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا لمعارج علیہا من بیوت شققا من فضة ومعارج علیہا, میں ان مشرکوں کے مکانوں کو اور میں ان کافروں کے مکانوں کو اور میں ان نافرمانوں کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا, اتنی دولت ان کو دیتا, اتنی دولت ان کو دیتا کہ ان کے مکان سونے کے ہوتے, ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے نہیں دی کہ کہیں تم ایمان نہ چھوڑ گئے. آج ذرا مرسیڈیز اور اودی دے دی گئی ہے, اس پر ہماری لاش تپکتی ہے. ذرا بنگلے ان کو مل گئے, اس پر ہماری لاش تپک رہی ہے. ذرا دولت اور ان کو کھیت مل گئے, اس پر ہماری یہ لوگ تو کتنوں خریدی رہی ہے, اس پر ہماری لاش تپکتی ہے. اگر ان کے مکان سونے اور چاندی کے ہوتے تو خطرہ تھا کہ ہم ایمان چھوڑ بیٹھتے. میرے بھائیوں اللہ کو دولت پسند محبوب نہیں ہے, اللہ کو ایمان محبوب ہے. ہاں ایمان کے ساتھ دولت ہے کامیاب ہے, اور ایمان کے بغیر دولت ہے تو دولت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو ایمان محبوب ہے, اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے کبھی اللہ تمہیں غریب بنا کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے, کبھی تمہیں مالدار بنا کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے. غریب بنا کر جب اللہ نے دیکھا اس کو دولت دی جائے گی یہ غرور میں ایمان چھوڑے گا, اللہ اس کو غریب رکھ کر ایمان کی حفاظت. اور کبھی دیکھا اگر اس کو فقیری دے دی گئی تو یہ کلمہ کے کفر بول کر ایمان سے نکل جائے گا, اللہ دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کو ایمان کیا ہے, اس ایمان کی محنت ضروری ہے, اس ایمان کو بچانا ضروری ہے. تو فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبع ودنیا معطرۃ, دنیا خوب اثر انداز ہو رہی ہو, واعجاب کل ذی رأی برأیہ, اور دنیا میں گھمن اتنا عام ہو چکا ہو کہ ہر آدمی اپنی رائے کو ہی صحیح کہتا ہو.
یہ 4 صفتیں اس وقت ہے یا نہیں دنیا میں؟ 4 صفتیں اس وقت موجود ہیں. خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے اور نفس کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے اور دنیا معذب بنی ہوئی ہے. اور گھمن اور غرور کا عالم یہ ہے کہ کوئی کسی کی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے یہ سوچتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں. سنو میرے بھائیوں، ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 میں جب جا رہے تھے عمرے کے لیے اور بہت سارے لوگ مکے میں نبی کے خلاف پہنچ گئے روکنے کے لیے. نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو حضرت نے رائے دی. سنو حضرت کی رائے. حضرت نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ جتنے قبیلے والے مکہ والوں کی مدد کے لیے گئے ہیں ہم ان کے قبیلوں کی طرف چلیں، انہی کے قبیلوں کی طرف چلیں. 2 بات میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ لوگ چھوڑ کر آ جائیں گے تو مکہ والوں کی میجورٹی ٹوٹے گی، اور اگر چھوڑ کر نہیں آتے تو مال غنیمت ملے گا. حضرت نے یہ اپنی رائے دی. ابو بکر سے پوچھا کیا رائے تمہاری ابو بکر؟ تو صدیق اکبر نے احرام باندھا تھا، احرام کرتا ہے حضرت ہم تو عمرے کی نیت سے چلے، ہم کسی قبیلے کی نیت سے نہیں چلے. کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ اپنی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ہم تو کعبہ کی نیت سے چلے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم مکہ ہی کی طرف چلتے رہیں، کعبہ ہی کی طرف چلتے رہیں، ہم کسی قبیلے کی طرف نہ جائیں. ہاں راستے میں کوئی ہمارا مقابلہ کرتا ہے تو ہم ڈیفینس کریں گے، ورنہ ہمیں کسی قبیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضرت نے یہ نہیں کہا تو امتی ہو کر کون میرے سامنے بولنے والا. حضرت نے فرمایا امضوا بسم اللہ. میرے ابو بکر کی رائے صحیح ہے، اسی پر عمل کرو. میرے ابو بکر کی رائے صحیح ہے، اسی پر عمل کرو. آج میں صدر بن کر، پریزیڈنٹ بن کر، عالم بن کر، شیخ الحدیث بن کر، مفتی بن کر، امیر بن کر جب حق بات آتی ہے تو بھی میں میری بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ اعجاب کل ذی رائے برائے، ہر انسان کو اپنی رائے پر غرور ہو چکا ہے، گھمنڈ آ چکا ہے، تکبر آ چکا ہے. اس چیز کو ہماری زندگیوں سے مٹانے کی ضرورت ہے. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، فرمایا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط فراق ہوا ہے، حضرت دعا فرما دے. حضرت نے فرمایا روتے ہوئے، سنو جملہ حضرت کا، حضرت نے فرمایا روتے ہوئے، فرمایا میرے گناہوں کی نحوست ہے اس لیے بارش نہیں آ رہی ہے، میں وطن چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تمہیں راحت کی بارش نصیب ہو، میری وجہ سے تم پریشان ہو رہے ہو. حضرت بستی چھوڑ کر چلے گئے. فرمایا میرے اعمال کی وجہ سے بارش رکی ہوئی، اور آج میرا حال یہ ہے کہ جب مسئلہ پیش آتا ہے تو میں کہتا ہوں تیری وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی انسان اپنی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بدعملیوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہے، جب وہ گزر رہے تھے غلطی سے کسی نے اوپر سے راکھ ڈال دی، حضرت کے سر پر گری. شاگردوں نے مریدوں نے فرمایا حضرت کون ہے، اس کی خبر لینا چاہیے، آپ کی توہین کر دی. حضرت نے فرمایا کوئی خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے راگ گرائی ہے، ورنہ عثمان ہارونی آگ گرانے کے قابل ہے. یہ تو راگ گری، ورنہ مجھ پر آگ گرائی جائے. وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَائِن بِرَائِن. آج ہمیں اپنی رائے پر گمن آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا. تو میرے بھائیوں قرآن نے پہلی بات یہ فرمائی علیکم انفسکم، اپنی ذات کی اصلاح کرو. ہر انسان جب اپنی ذات کی اصلاح کر لے گا معاشرہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ معاشرہ صحیح ہو جائے گا. معاشرہ صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے دوسروں کی فکر کی، میری ذات کی فکر نہیں. میں نے یہ تو سوچا میرا بچہ نمازی بنے، لیکن میں خود نماز نہیں پڑھتا. میں آرام سے سوتا ہوں، چاہتا ہوں بچہ نماز پڑھنے والا ہو جائے. میں جھوٹ بولتا ہوں اور چاہتا ہوں بچہ جھوٹ نہ بولے. میں جوا کھیل رہا ہوں
میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر گندی فلم دیکھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں میرا بچہ نہ دیکھے. نہیں ہو سکتا. خیالت تو محالت تو جنو، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں دوسروں کی تربیت کی فکر کروں اور اپنی فکر نہ کروں. ہر انسان اپنی ذات کو درست کر لیتا ہے. معاشرہ اسی کا نام ہے. ایک بنے گا چراغ سے چراغ جلے گا، باپ بنے گا تو بیٹا بنے گا، بھائی بنے گا تو بھائی بنے گا، ماں بنے گی تو بیٹی بنے گی، بہن بنے گی تو بہن بنے گی، بھائی بنے گا تو پڑوسی بنے گا. چراغ سے چراغ جلتا ہے. اگر ہم خود درست ہو گئے پھر ہمیں دیکھ کر کے دوسرے کی اصلاح. اسی طریق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی، اسی طریق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کرنے والے بنیں. تو معاشرے کی اصلاح اس طرح ہوگی. اور ایک بات بہت سمجھ لیں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. چھوٹی سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تحقرن فی معروف شیئا. چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواه الترمذی. اپنے بھائی کو مسکرا کر مل رہے ہو، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ اسی پر تمہاری مغفرت کرنے والا ہے. اور شیطان ہمیں کیا پڑھاتا ہے؟ شیطان پڑھاتا ہے یہ راستے میں سے چھلکا تو نے اٹھا لیا، اتنے سارے گناہ ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو ذرا سی نیکی ہے. یہ کانٹے دار ذرا سا تنکا پڑا تھا، اس سے کیا ہوگا؟ یہ گلاس کاٹ پڑا ہوا تھا، اس سے کیا ہوگا؟ تیرے تو اتنے سارے. یہ کہہ کر ہمیں نیکیاں چھڑواتا ہے، یہ کہہ کر. اور حضور فرماتے ہیں چھوٹی نیکی کو بھی نیکی نہ چھوٹی نہ سمجھو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے؟ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا بہت بڑے محدث. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا بڑی امیدیں لے کر گیا تھا کہ حدیث کا امام ہوں، حدیث پر بخشش ہو جائے گی. تفسیر کا امام ہو، تفسیر پر بخشش ہو جائے گی. فقہ کا امام ہو، فقہ پر بخشش ہو جائے گی. لیکن اللہ نے نہ حدیث کا تذکرہ کیا، نہ فقہ کا تذکرہ کیا، نہ تفسیر کا تذکرہ کیا. مجھے کہا سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ مجھے بہت پیارا لگا، میں اسی پر بات کر رہا ہوں. تو سفیان ثوری فرماتے ہیں یا ربی وما ہی، اللہ وہ کیا عمل ہے چھوٹا سا؟ وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حجل مجدہ نے فرمایا ایک مرتبہ تو حدیث لکھ رہا تھا، حدیث شریف کو، اور روشنائی میں تو نے قلم بھگویا. اس زمانے میں لکڑی کی روشنائی ہو قلم ہوتا تھا، تو نے یوں بھگویا اور بھگو کر کے ابھی نکالا لکھنے کے لیے. اتنے میں مکھی آئی اور مکھی آ کر روشنائی پر بیٹھ گئی قلم پر. تو نے سوچا بیچاری پیاسی ہوگی، پانی پی لینے دے اس کو. اس روشنائی پر تو نے اس کو پلانے کے لیے 1 منٹ کا وقفہ کیا. 1 منٹ تو میں کہہ رہا ہوں، مطلب ذرا سا تو نے وقفہ کیا کہ یہ پی لے. جب وہ اڑ گئی تو نے حدیث شریف لکھنا شروع کیا. تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، میں کسی عمل کی بدولت آج تجھے جنت عطا کروں. نہ حدیث، نہ تفسیر، نہ فقہ، کچھ نہیں اس میں سے. فرمایا اس چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ نے میری بخش. اور اسی طرح میرے بھائیوں چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ چھوٹی چنگاری ہی سے آگ لگ جاتی. آج ایک صغیرہ کیا، کل صغیرہ، پرسوں صغیرہ کرتے 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 کبیرہ بن گیا، اور وہی کبیرہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیا. اس لیے نہ نیکی کو چھوٹی سمجھو، نہ گناہ کو چھوٹا سمجھو، بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کی اور وہ طریق اپناؤ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حتیٰ کہ گناہ نہیں کرتے اس پر بھی نیت کرو. یہ بھی ایک بحث ہے کہ گناہ نہ کرنے پر نیت کریں گے یا نہیں. مثلا ہمیں کسی کو اجنبی عورت کو نہیں دیکھنا ہے، یا زنا نہیں، چوری نہیں، تو اس پر کوئی نیت کریں گے؟ بعض علماء فرماتے کوئی نیت کی ضرورت نہیں.
علامہ تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ بڑا مفسر اور محدث ہے، وہ فرماتے ہیں گناہ چھوڑنے پر بھی نیت کرو۔ فرمایا کیا نیت کریں؟ فرمایا یہ نیت کرو اللہ تو نے منع کیا ہے، تجھے پسند نہیں ہے، تیرے نبی کو بھی پسند نہیں، جس کو تو پسند نہیں کرتا تیرا نبی پسند نہیں کرتا، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نیت سے گناہ چھوڑو گے تو گناہ سے بچ بھی جاؤ گے، اور اس نیت پر اللہ ثواب بھی عطا کر دے گا، ثواب بھی ملے گا اور گناہ سے بھی بچ جاؤ۔ بولنے سے پہلے بھی نیت کرو، میں بول رہا ہوں کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے، بولنا بھی زبان کا عمل ہے، اور جب زبان کا عمل ہے تو اس سے پہلے بھی ہمیں نیت کرنا چاہیے اللہ میں جو بول رہا ہوں تیرے لیے بول رہا ہوں، دنیا والوں کے لیے نہیں، واہ کے لیے نہیں، رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں، دولت اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، عزت کمانے کے لیے نہیں، اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں بول رہا ہوں۔ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے گا، جو اللہ کے لیے دشمنی رکھے گا، جو اللہ کے لیے دے گا، جو اللہ کے لیے نہیں دے گا، اللہ کا نبی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں ہمارا ایمان، ہمارا جو ہے نا ریاکاری آ جاتی ہے، محبت میں ریاکاری، کوئی غرض ہے اس لیے محبت، نہ دینے میں بھی غرض ہماری، دینے میں بھی غرض۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی یتیم اور بیوہ عورت کا تعاون کر رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ تیرا حکم ہے، اللہ عظیم ثواب عطا کرے گا، اور ایک آدمی اسی طرح صدقہ دے رہا ہے یتیم اور بیوہ کو اور بری نیت کے ساتھ میں غلط فائدہ اٹھائے گا، یہی صدقہ اس کو جہنم میں سلگتا ہوا لے جائے گا۔ اپنے اعمال کی اصلاح، اپنی نیت کی اصلاح، اپنے دل کو ٹٹولنا ہر وقت، اپنے عمل سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ دشمنیوں میں بھی اللہ ہی سامنے ہونا چاہیے، دوستی میں بھی اللہ ہی سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں دوستی کا طریقہ بھی بتایا اور دشمنی کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں دوستی کرتے بھی نہیں آتا، دشمنی کرتے بھی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احبب حبیبک حولا عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك حولا عسى ان يكون حبيبك يوما۔ اور اللہ کے بندے ہو میرے امتی، تو کسی سے دوستی کرے تو اتنی دوستی نہ کر، اتنا میٹھا من بن جا، دوستی میں اتنا دیوانہ اور پاگل نہ بن جانا کہ ساری راز کی بات کہہ دے، کل کو دشمن بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا۔ کیسی پیاری نصیحت، احبب حبیبک حولا، اعتدال کے ساتھ۔ عسى ان يكون بغيضك يوما، ایک دن تیرا دشمن، آج کل کیا ہو رہا ہے، دوستی میں سب کچھ کہہ دیا، راتوں میں 12 بجے بیٹھ کر سب کہہ دیا، اب جب دشمن بنا تو وہ کہہ رہا ہے تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس ہے، اب تو بھی دیکھ لے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے تمہارا دوست بٹھائے گا، عزت لوٹنے پر ہمارا دوست کھڑا ہوگا، ہماری بیوی اور بچیوں کی عزت لوٹنے پر، ہماری عزت کے لوٹنے پر ہمارا وہی دوست جس کو ہم نے جگری دوست بنایا وہی کھڑا ہوگا، چونکہ میرا ویک پوائنٹ اس کے پاس آ گیا۔ آگے فرمایا دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ، اتنا آگے نہ بڑھ، اتنا آگے نہ بڑھ کہ سب کچھ تو نے اس پر کر لیا، کل کو عید کے دن مسافر کے لیے آئے گا تو تجھے پچھتانا پڑے گا۔ دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ، مارا پیٹا، FIR درج کروایا، جیلوں کے سلاخوں میں بتایا، اس کو ذلیل کیا، رسوا، اتنی بھی دشمنی نہ کر، کل کو دوست بنے گا مجھے پچھتانا پڑے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری، بہت مبارک تعلیمات ہے۔ میرے بھائیوں، ان تعلیمات پر ہم اپنی زندگیوں کو ڈالنے والے بنے۔ جس نے حضور کی اتباع کی اس کو سب کچھ ملا، جس نے نبی کی اتباع نہیں کی کچھ نہیں ملا۔
مجھے دعا کی ایک بات یاد آ گئی، میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حالات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا نبی اتنا پیارا کہ مکہ والے یوں کہتے تھے، محمد اگر تو سچا ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر تو سچا ہے تو عذاب۔ آج بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمان اگر تمہیں حاجت ہو تو تمہارا اللہ کیوں نہیں عذاب ہوتا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی یہی کہتے تھے، وَأَنزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ابو جہل کہتا تھا محمد پتھر کی بارش برسا دے اگر تو سچا ہے تو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا پیغمبر یہ دودھ کے دھوئے ہوئے نہیں ہیں کہ میں ان پر عذاب نہ اتاروں، اس لیے نہیں کہ کوئی اور مسئلہ ہے، میں تو اس لیے عذاب نہیں اتار رہا ہوں، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب تو موجود ہے، تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتار رہا ہوں۔ آپ اتنے پیارے تھے اللہ، اتنے پیارے تھے، تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتار رہا ہوں۔ سوال ہوا کہ اب نبی نہ رہیں گے تو کیا ہوگا، پھر عذاب آ جائے گا؟ اللہ نے اس کا جواب آگے دے دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پیغمبر اگر تم نبی رہے، دنیا سے روانہ ہو گئے، تمہاری امت جب تک استغفار کرتی رہے گی میں عذاب نہیں اتاروں گا۔ معلوم ہوتا ہے امت نے استغفار چھوڑ دیا، استغفار چھوڑ دیا۔ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، عموم استغفار، سارے لوگ استغفار۔ ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا، 2 منٹ میں تو یوں ہاتھ پھیرایا ختم، بات تو چہرے تک بھی نہیں لے جاتے، یوں کر دیتے۔ آداب دعا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرنا، اللہ فلاں دے، اللہ فلاں دے۔ حضرت نے فرمایا عجل کر، تو نے بہت جلدی کی۔ اور بھائی یا رسول اللہ کیسے دعا کرو؟ سنو دعا کا طریقہ اور اس کے مطابق دعا کرنا۔ حضرت نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کر، تمہیں کوئی تعریف نہیں آتی ہے، قل هو اللہ تو آتی ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دعا کے شروع میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، تعریف کرو اس کی۔ اچھا تعریف کر لی، اس کے بعد حضرت نے فرمایا وصلی علیہ، مجھ پر درود بھیج۔ تو وہ صحابی کرنے کے حضرت کتنا درود بھیجو؟ فرمایا صلی علیہ ماشی کا جتنا تو چاہے۔ تو صحابی کرنے لگے کہ حضرت دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ درود شریف اور 3 حصے دعا۔ فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر تو زیادہ درود پڑے تو اچھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک درود شریف 2 دعا۔ فرمایا لو زدت لخیر لک، اس سے بھی زیادہ پڑھے تو اچھا ہوگا۔ تو کہنے لگے حضرت آدھی دعا آدھا درود، فرمایا لو زدت لخیر لک، اور زیادہ کرے تو اچھا ہوگا۔ فرمایا اچھا 3/4 درود شریف اور 1/4 دعا۔ حضرت کہتے لو زدت لخیر لک، اور درود شریف پڑھے تو اچھا ہوگا۔ فرمایا حضرت اب تو دعا ہی کہاں رہی گئی، تو درود شریف ہی ہو گیا۔ تو حضرت کا جملہ سنو، مجھ پر اگر تم ضرور پڑھتے رہو گے بغیر مانگے بھی اللہ ضرورت کو پوری فرمائے گا۔ ہاں نبی پر درود بھیجو، دعاؤں کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام۔ اور پھر پہلے حمد ہو گئی، اس کے بعد نبی پر درود ہوا، اس کے بعد ذرا اپنی کارگزاری بھی تو سناؤ اللہ کو، ذرا عاجزی بھی تو سناؤ۔ ایسے بھی کیا ہم نکمے ہیں کہ اپنی عاجزی، دنیا میں ہم گئے قاری صاحب کے پاس، ہم کہتے ہیں حضرت میرا ادھر پیسہ گیا، میں قرضدار ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا۔ میں ساری اپنی داستان سناتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنی عزت کو ایک پیالے میں ان کے سامنے رکھ کر میری ذات کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ ایک مخلوق کے سامنے میں میری ذات کو ذلیل کرتا ہوں، میرے رب کے سامنے ذلیل کروں گا، اللہ عنایتوں سے مالا مال کرے۔ پہلے کارگزاری تو اس کو سناؤ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو کارگزاری پہلے سنائی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستكبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم۔ کارگزاری ہے نوح علیہ السلام کی،
اللہ میں نے ان کو راتوں میں بلایا، میں نے ان کو دن میں بلایا، میں نے ان میں عمومی گشت کیا، میں نے ان میں خصوصی گشت کیا، میں ان کو اکیلے میں ملا، میں ان کو تنہائیوں میں ملا، میں ان کو مجمع میں ملا، اللہ میں ہر وقت ان کو تیری طرف بلاتا رہا، اللہ جب جب میں نے ان کو بلایا انہوں نے فاستغشوا ثيابهم اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور فرمایا نوح تجھے دیکھنا نہیں چاہتے، جعلوا اصابعهم في آذانهم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور یوں کہا نوح تیری بات سننا نہیں چاہتے، اللہ میں نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے تیری محنت میں، تیری دعوت میں، تیری تبلیغ میں، تیری طرف دعوت دینے میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، 950 سال اللہ میری چمڑی گھس گئی ان کے پیچھے چلتے چلتے، لیکن اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کو بھی نہ چھوڑ، اب ان سے سوائے کفر کے کوئی آنے والا نہیں ہے، پہلے کارگزاری سنائی پھر دعائیں کی، اپنی کارگزاری پہلے اللہ کو سناؤ پھر دعا کرو، خدا پاک کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ اپنی رحمتوں کو اتار کر رہے ہیں، یہ دعاؤں کے طریقے ہیں، پہلے اللہ کے حمد، پھر درود شریف، پھر اپنی کارگزاری، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی بے بسی، اور اپنی بے بسی کے ساتھ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں فرماتے ہیں میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں تو اللہ سے فجر کے بعد دعا کرتا ہوں، اللہ پورا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج گناہوں سے بچوں گا، میں برائیوں سے بچوں گا، لیکن اللہ میں کمزور ہوں، شیطان ہے، نفس بھی ہے، باہر کا ماحول بھی ہے، عریانیت بھی ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ جہاں میرا پاؤں پھسلنے لگے تو میرا ہاتھ پکڑ لینا، اگر تو نے ہاتھ پکڑ لیا تو شیطان میرا نہیں بگاڑ سکتا، اور تو نے مجھ کو چھوڑ دیا تو شیطان مجھے جہنم میں لے جائے گا، کچھ اللہ سے سنائے پھر مانگے، خدا پاک کی قسم اللہ بہت دے گا۔ تو میرے بھائیوں اصلاح معاشرہ میں مجھے یہی 2-3 باتیں عرض کرنی تھی، اپنی خلوت کی زندگی کو درست کرو، اپنی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو، نبی کی زندگی پر اپنے آپ کو لاؤ، نبی کی زندگی پر اپنے آپ کو لاؤ، اور یہ دنیا کا جو بگڑا ہوا ماحول ہے اللہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں انشاءاللہ تعالی امید کی کرنیں پیدا کرے گا، امید کی کرنیں پیدا کرے گا، اللہ اپنی نصرتیں اتارے گا، اللہ اپنی مددیں اتارے گا۔ حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں تم جب نبی کے بنو گے تو تمہاری طرف نگاہ اٹھانے والوں کی نگاہوں کو اللہ پھوڑے گا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوگوں قلم تیرے، اللہ آنکھیں پھوڑ دے گا ان کے ہاتھ توڑ دے گا، ان کے پاؤں توڑ دے گا، ان کے پلانوں کو فیل کرے گا، ان کی میٹنگوں کو فیل کرے گا، شرط یہ ہے مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، شریعت پر چلنے والا بن جائیں، نبی کی اتباع پر آ جائیں، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کی نصرتیں اور مددیں اترتی ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، سلاخوں کے پیچھے یہی مسلمان بٹھاتا ہے، لوگوں کی خبری اور مخبری کرنے والا مسلمان ہی ہے۔ ابھی عید کا موقع آ رہا ہے، دیکھیے کوئی غیر ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے، جتنا اپنوں نے جتنا ہمیں ستایا، نبی کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھ کو ستایا، پھر اس کے بعد سارے انبیاء، سوال ہوتا ہے اللہ کے حبیب اگلے انبیاء کو جتنا ستایا اتنا آپ کو نہیں ستایا گیا، اور آپ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ، نبی کہتے ہیں سارے نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے، میرے ستانے والے میرے تھے، اپنوں سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، دوسرا مار بھی دے تو تکلیف نہیں ہوتی، اپنا گالی بھی دے دے تو تکلیف ہوتی ہے، آج مسلمانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کرو، معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، حکومت کے مخبر مت بنو، اللہ کے مخبر بنو، حکومت کے نہ بنو، چاپلوسی اور فتنے نہ کرو، امت کے درمیان صلح پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، کسی کی عزت کو دیکھ کر حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، عداوتیں نہ کرو، نفرتیں نہ کرو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وقولوا عباد اللہ اخوانا، دعا دو اللہ تجھے اور دولت عطا فرمائے، تجھے اور عزت عطا فرمائے، تجھے اور ترقی عطا فرمائے، تجھے اور علم عطا فرمائے، دعا دو اس کو، اور دل میں دعا کرو اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر، اس کا مال اس کو مبارک، اس کی عزت اس کو مبارک، مجھے بھی تو عطا کر۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی ادا جو پسند ہے، اور وہ پامان ہو اور میں آباد ہو جاؤں، یہ دشمنوں کا دروازہ ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔
اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہر فرد اپنی اصلاح کرے. ہر فرد, جب فرد کی اصلاح ہوگی معاشرے کی اصلاح ہوگی. میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں قاری زبیر سلمہ کو اور ان کے رفقا کو جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو رکھا. واقعتاً ہمارے علاقے کا یہ پہلا ایسا پروگرام ہے. شاید اس سے پہلے چھوٹا موٹا ہوا ہوگا, لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو مجمع جمع ہوا ماشاء اللہ تعالیٰ, اگر اسی طرح وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول کی باتیں کان پر پڑتی رہے گی 100% نہیں 50% تو ضرور اصلاح ہوگی. 50% تو ضرور راستے بنیں گے. اس لیے قاری صاحب اور ان کے رفقا جو نوجوان ہیں, جو ساتھی ہیں, جو تعاون کرنے والے ہیں, جنہوں نے کھانے کھلانے کا نظام کیا, بیٹھنے کا اور جس طرح کا بھی نظام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں سے اگر 2 کے کان میں بھی بات پڑ گئے اور وہ اصلاح کر کے چلا گیا, اللہ ہماری آخرت بنا دے گا. اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, دنیا نے بڑی ترقی کی اور گھنٹوں میں آپ ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں. 1200 کلومیٹر یہاں سے دلی 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں سے لندن 4000 کلومیٹر آپ پہنچ گئے 8 گھنٹے کے اندر. لمبی لمبی مسافتیں مختصر وقت میں طے کر دی. کان کے لے کر دل تک کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے, بہت مختصر ہے, لیکن یہاں سنی ہوئی بات ابھی تک یہاں نہیں پہنچتی. وہ لمبی مسافت تو ہم پہنچتے ہیں اور یہ بات نبی کی, اللہ کی یہاں سے یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. اللہ کرے کہ یہاں سنی ہوئی باتیں یہاں پہنچ جائیں, یہاں اتر جائیں. اگر اتر گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مجمع پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا بندہ بن کر اور تمام عورتوں کو اللہ کی بندیاں بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, بے بس ہیں, بے کس ہیں. اے اللہ حالات سے گھیرے ہوئے ہیں. ساری دنیا کی طاقتیں, باطل طاقتیں مل کر مسلمانوں کی پامالی پر آئی ہوئی ہے. اے اللہ شیطان ہے, نفس ہے, باہر کا عریانی ماحول ہے, گندی تصویریں ہیں. ساری دنیا کی دعوتیں جیسے یوسف کو زلیخا کا حسن بلا رہا تھا, اسی طرح مومن کو اے اللہ باہر کی طاقتیں عریانیت کی طرف دعوت دے رہی ہے. میرے مالک ہم کمزور ہے, اگر آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے, ہماری نصرت فرما دیجیے, ہماری مدد فرما دیجیے. پھسلنے سے ہمیں بچا لیجیے, جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیجیے. تیری ناراضگی والی نظر سے ہمیں بچا لیجیے. اللہ تیری رضامندی والے کام کی توفیق عطا فرما, تیری رضامندی والے کام کی توفیق عطا فرما, تیرے رضامندی والے کام کی توفیق عطا فرما. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بھوکوں کو کھانا عطا فرما, پیاسوں کو پانی نصیب فرما, گزرے ہوئوں کو آباد فرما. اللہ جہاں جہاں سیلاب کا ماحول ہے اور لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, اللہ ان کے گھر کا انتظام فرما, ان کو کھانے کا انتظام فرما, ان کو رہنے کا انتظام فرما. اے اللہ ایسے آفات و بلایا سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ علماء کی توہین سے حفاظت فرما, ان کو توقیر و تعظیم والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما.
कैंसर से हिफाजत फरमा, ब्रेन हेमरेज से हिफाजत फरमा, फालेज और लकवे से हिफाजत फरमा। अल्लाह किसी के मोहताज बन जाए ऐसी बीमारियों से हिफाजत फरमा। आज तो औलाद भी खिदमत नहीं करती है, अल्लाह कहीं ऐसा न हो मोहताज बनकर पेशाब पखाने में जिंदगी गुजरती रहे और उठाने वाला भी कोई न हो। रब्बे करीम मोहताजगी वाली जिंदगी से और बीमारियों से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। इस मजमे पर तेरी खुसूसी रहमत नाजिल फरमा, अपनी इनायतों से मालामाल फरमा, सबकी जरूरतों को दस्ते गैब से पूरा फरमा। अल्लाह जितने लोगों ने तेरे और तेरे हबीब की बात को सुनने के लिए दावत चलाई और मेहनतें की, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा, उनको बेहतरीन बदला अता फरमा। जहां तू ताई को बदला दे रहा है ये भी तो दावत ही देने वाले हैं, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहां व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ये सब जवान इसी में दाखिल है, इनकी जवानी में बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा, सबकी नस्लों को दीन पर कायम व दायम फरमा। शुरूर फितन से औलादों की हिफाजत फरमा, बिगड़ने जलालत से हिफाजत फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, बे निकाह के निकाह का इंतजाम फरमा, औलाद वालों की औलादों को आंखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह जिनके घरों में फितने हैं, फसाद है, उनके फसाद और फितनों को खत्म फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजल व करम से इस मजलिस के मुखलिसीन की आमीनों के साथ कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।